اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہم بستری سے فارغ ہو جاتا ہوں، ڈسچارج ہو جاتا ہوں، مجھے راحت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، میں حق زوجیت ادا کر لیتا ہوں، تو پھر میں یہی سوال اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ تم فارغ ہو گئی ہو، میں نے تمہارا حق زوجیت ادا کر دیا، کیا تم مجھ سے سیٹسفائی ہو، مطمئن ہو، کیا تم فارغ ہو چکی ہو، کیا تم ڈسچارج ہو چکی ہو؟ تو ان سب سوالوں کا میری بیوی کوئی جواب نہیں دیتی، وہ خاموش رہتی ہے، اور میری بیوی کی اسی خاموشی نے مجھے ڈپریشن کا شکار بنا دیا ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہی سوچتا ہوں کہ کیا میری بیوی مجھ سے سیٹسفائی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، آج میں چند ایسی باتیں ڈسکس کروں گا، وہ سوال جو آپ لوگ اپنے بہن بھائی یا اپنے دوست احباب سے پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے سوالوں کا جواب ہمارے چینل کے ذریعے مل جاتا ہے، اور کسی ایک کے سوال پوچھنے سے باقی اور بہت سے لوگوں کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے، جو یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن شرم و حیا اور جھجک کے مارے نہیں پوچھ پاتے۔ دیکھیں، اس بھائی نے یہ کہا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں، تو کسی مسلمان بھائی یا بہن کو ڈپریشن سے نکالنا بھی تو ثواب کا کام ہے، اور ایسے بہت سے لوگ جو انہی مسئلوں کا شکار ہیں، تو انہیں بھی اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر عورت سے ہم بستری کی جائے تو خاوند کو کیسے معلوم ہوگا کہ بیوی فارغ ہو چکی ہے یا نہیں، عورت ڈسچارج ہو گئی یا نہیں؟ آج میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، آیت نمبر 34 سورۃ النساء، آیت کا مفہوم ہے کہ نیک عورت قناعت کرنے والی ہے، اور ایک نیک عورت نیک بیوی ہوتی ہے۔ جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرے۔ یہاں مفہوم یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ بات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، ہم بستری کے بعد میاں بیوی کی جو مخصوص باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں، اور یہی عورت کی حیا کا تقاضا ہے۔ عورت کا خاموش رہنا اس کی علامت ہے، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ۔ اب شوہر کو کیسے یہ معلوم ہوگا شوہر ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی بیوی اس سے مطمئن ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جب مرد فارغ ہوتا ہے تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مرد کا عضو خاص ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو مرد کی ان چیزوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرد ڈسچارج ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، راحت حاصل کر چکا ہے۔ اب عورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عورت کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت ڈسچارج ہو چکی ہے، عورت فارغ ہو چکی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ عورت اگر ہم بستری کے بعد راحت و سکون کی نیند سو جاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ عورت آپ سے سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے، آپ سے اس نے مکمل طور پر راحت حاصل کر لی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہو جاتا ہے، دو دفعہ ہو جاتا ہے، عورت برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب مرد یہی مستقل مزاج بنا لیتا ہے کہ اپنی خواہش پوری کی اور بھاگ گیا، اور جس مرد کا یہ شیوا بن جاتا ہے، جس مرد کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی کی خواہش پوری ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، کمزور پڑ رہا ہے، تو پھر سوچئے کہ کیا بات ہے، کیا بیوی کا جو حق ہے کیا میں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو آپ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور بیوی کو اس کا حق زوجیت طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ میاں بیوی اگر ہم بستری کر رہے ہیں، اگر شوہر پہلے فارغ ہو جاتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو پورا وقت دے،
تاکہ بیوی بھی فارغ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اپنا کام پورا ہوا اور ہٹ گیا۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا ٹائم دے کہ بیوی بھی فارغ ہو جائے۔ اسی طرح ہم بستری کے معاملے میں اگر کبھی بیوی پہلے فارغ ہو جائے تو اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر پر زہر نہ ہونے دے، شوہر کے ساتھ ویسے ہی پیار بھری حرکتیں جاری رکھے اور خاوند کو راحت حاصل کرنے کا بھرپور موقع دے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل اسلامک سچ ٹی وی 2 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔